بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن الوی حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میری طرف سے بہت سارا پیار، دعائیں، محبت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی اور عبادات کو قبول کرے۔ کل میں نے ویڈیو پہ کہا کہ آج میں اپنا تعارف کراؤں گا، ساری رات نہیں سو سکا۔ اس ویڈیو نے بعد میں ان کے کمنٹس، لوگوں کے فون مجھے کافی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مجھے پریشان کیا یا ڈسٹرب کیا، لیکن مجھے بہت کچھ سوچنے مجبور کیا۔ میرا تعارف، ویسے جو لوگ مجھے جانتے ہیں، میرا تعارف ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کوئی ضرورت نہیں۔ جو مجھے نہیں جانتے، میں آج ان سے مخاطب ہوں۔ خاص طور پہ میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں۔ میں بھی آج سے 70 سال پہلے میں بھی ایک متوسط گھر میں، بلکہ ذرا بہتر گھر میں پیدا ہوا، ہولی فیملی میں۔ رہائش میری ان دنوں میں میرے والدین کی جو تھی وہ پاپوش نگر تھی۔ میں پیدا ہوا، جیسے عام لوگوں میں ہوتا ہے، مٹھائی بانٹی گئی ہوگی، میں نے سنا بھی، کھائی تو نہیں تھی۔ بہرحال میں پیدا ہوا۔ جیسے میں گھر میں سب سے بڑا تھا، پہلوٹی کا، تو لازمی آتا ہے ماں باپ کا بہت پیار ملا ہوگا، اور ملا بھی۔ میرا جو سب سے پہلا اسکول تھا، تو میرے گھر میں تعلیم بہت اہمیت کی حامل تھی۔ ہمارا تعلق علی گڑھ سے ہے، والد صاحب علی گڑھ یونیورسٹی کے، والدہ میری پڑھی لکھی منشی فاضل، تو تعلیم بہت ضروری چیز تھی میرے گھر میں۔ اس وقت ہمارے گھر کے پاس ایک چھوٹا سا اسکول تھا، اس کی پرنسپل میری والدہ کی دوست تھیں، تو میری والدہ کے واکنگ ڈسٹنس پہ 2 منٹ کی واک ہے اکراس دی روڈ، تو انہوں نے صرف مجھے تھوڑے دنوں کے لیے اس اسکول میں داخل کرا دیا۔ وہ تھا گلوب انگلش اسکول۔ اس کے بعد تعلیمی سلسلہ شروع ہوا، وہاں سے پھر میرے والد صاحب چاہتے تھے میں اچھے اسکول میں جاؤں، جس اسکول میں مجھے داخل کرانا چاہتے تھے، وہ اسکول اس زمانے میں ایسے ہی تھا جیسے یہاں پر HSN کالج ہے، وہ تھا کین پبلک اسکول۔ اس میں ایڈمیشن ہونا کے کئی کرائٹیریا تھے۔ میرے کچھ کزنز، میرے عزیز اور رشتہ دار اس اسکول میں پڑھے۔ مجھے میرے والد صاحب لے کے گئے اسکول میں، تو ہر خاندان میں ایک گروپ ہوتا ہے جو آپ سے یا آپ کی فیملی سے حسد کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ اسی اسکول میں پڑھے جس اسکول میں وہ پڑھ رہا۔ بڑا ڈسکریج کیا میرے پیرنٹس کو کہ وہاں کیسے ایڈمیشن ہو سکتے، کیا ہو سکتا ہے، لیکن جب اوپر والا چاہے تو رستہ کھلتا ہے۔ تو لے کے گئے مجھے داخل کرانے کے لیے، تو جب وہ فارم لینے کے لیے گئے تو الٹے ہاتھ پہ پرنسپل کا روم تھا، اور اس کے اوپر ان کی
نیم پلیٹ لگی تھی ایم ای حیدر. میرے والد صاحب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے ایک پرچی لی اور پرچی پہ نام لکھا اپنا اور او پی این کو دیے کہ یہ آپ اندر پرنسپل صاحب کو دے دیں. انہوں نے بلا لیا ان کو اندر. میرے والد صاحب نے ان کو سلام کیا. انہوں نے کہا سر آپ نے پہچانا؟ تو میرے والد صاحب وہ جو پرنسپل تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے میرے والد صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بولا ہاں میں تمہارے جیسے اسٹوڈنٹ کو کیسے بھول سکتا ہوں. وہ میرے والد صاحب کے علی گڑھ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے. بغیر کوئی سوال جواب کیے انہوں نے پوچھا تم کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا ایڈمیشن. انہوں نے میرا فوراً ایڈمیشن لے لیا. یوں میری وہاں سے اسکولنگ شروع ہوئی. میرے کزنز بھی تھے اور ایک آدھ رشتہ دار اور بھی تھے. بہرحال میں آگے بڑھا. وہاں سے پھر اسکولنگ کر کے ختم کر کے میں نے اپنا گریجویشن کیا سینٹ پیٹس کالج سے. اس سارے دور میں جو میرا بچپن گزرا وہ عام بچوں سے ذرا مختلف تھا. عام بچوں کے ذہن میں کچھ خوبصورت نقوش ہوتے ہیں بچپن کے، میرے بھی ذہن میں، لیکن مختصر ہیں. کیونکہ میرا خاندان بہت بڑا تھا. میرے دادا یہ 6 بھائی تھے، ان کی اولادیں پھر ان کی اولادیں، تو ایک پورا کیمپ تھا. کیونکہ بچپن میں ہم لوگ جو ہماری عید منائی جاتی پہلا دن وہ دادا کے گھر پہ، دوسرے دن ہمارے نانا کے گھر پہ، کیوں میرے دادا اور میرے نانا دونوں سگے بھائی تھے. اور دوسرے صوبوں سے میرے دوسرے دادا کے بھائی جو تھے، جو ان سب سے بڑے تھے، مطلب یہ دونوں چھوٹے تھے، باقی 4 بھائی جو وہ لوگ بھی آ جاتے تھے. تو ہم جب نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے ایک پورا جلوس جاتا تھا. خیر، تو حسد کا پیرامیٹر ہر خاندان میں ہوتا ہے. میں تھوڑا، بہرحال جو میرے ماں باپ کہتے ہیں واللہ اعلم بالصواب، صحیح ہے غلط ہے، میں تھوڑا ایگریسو تھا، سچ بولتا تھا اور دلیر تھا. اس لیے مجھے لوگ خاندان میں بدتمیز کہتے تھے. میں لحاظ نہیں کرتا تھا. 4-5 سال کی عمر کے مجھے کچھ واقعات یاد ہیں. خیر، زندگی گزرنی شروع ہوئی اور میرے دادا اور نانا دونوں سگے بھائی تھے. میری والدہ، ان سے 2 بڑی بہن، میرے والد اور ان کے 2 بڑے بھائی، یہ تینوں بہنوں کی ایک ہی گھر میں 3 بھائیوں سے شادی ہوئی. میں جو اپنا تعارف کرا رہا ہوں اس پہ جو میری ذات کی حد تک تعلق ہے وہ میں بتاؤں گا، کیونکہ اس کے آگے مگر گیا تو کل کی جو ویڈیو تھی اس سے کافی لوگوں کی نیند آرام تھیں. تو میں مختصر کروں گا کہ آگے جا کے میں نے بہت کچھ بولنا ہے. میں ضدی تھا. میں جو چیز دل میں ٹھان لیا کرتا تھا بچپن سے، اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے وہ اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، میں وہ کرتا تھا. میری والدہ اکثر میرے والد صاحب کو کہتی تھی کہ اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ، یہ مجھے نارمل نہیں لگتا. میں نے بچپن سے بہت ساری چیزیں دیکھی اپنی زندگی میں اور آج تک دیکھ رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے جو بچے ہیں وہ دیکھیں کہ میں نے بچپن سے لے کے اب تو خیر میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے ظلم سہا، ظالم نہیں بنا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سیکھا. شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ ایکسٹرا آرڈنری کام لینا چاہتا تھا. ظلم بے انتہا ہوا، مطلب
میں چھوٹا تھا، سارے کزن مجھ سے بڑے تھے اور دیگر رشتہ دار، کوئی بھی غلطی کچھ کرے تو الزام میرے پر، لیکن میں کھڑا ہوتا تھا، میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو جھوٹا کہتا تھا، جو بات کسی کو نہیں پسند تھی۔ اس طرح سے میری عمر گزری، بچپن سے ظلم سہا، میرے بچوں ظالم نہیں ہوا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سیکھا، یہ پہلی میری کامیابی تھی۔ دوسرا، زندگی دی مجھے اللہ نے، میں نے زندگی میں جینا سیکھا، میں جیا، بھرپور جیا، جو فیصلہ میں یہاں کرتا تھا میں کرتا تھا، تو زندہ نہیں رہا، زندگی کو جیا۔ گھومنے کا شوق تھا، 76 ملک دنیا کے دیکھے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، صرف دیکھے نہیں، وہاں رہا، وہاں کا کلچر دیکھا، وہاں کی زبان کے بارے میں جو ہسٹری ان کی تھی وہ میں نے معلومات کی۔ تو میں نے زندگی کو، جو اللہ نے مجھے زندگی دی، اس کو جینا سیکھا اور جیا، اور آج بھی جی رہا ہوں۔ میرے خیال سے جتنے دکھ، تکلیفیں، درد میں نے لیے، مجھے دیے گئے، مجھے مر جانا چاہیے تھا بہت سال پہلے۔ جب میرے جوان بھائی کا انتقال ہوا 26 سال کی عمر میں، مجھے اس وقت اس کے ساتھ مر جانا چاہیے۔ میں نے دکھ، درد، تکلیفیں سہ کے لوگوں کے دکھ، درد، تکلیفوں کا مداوا بننا زیادہ پسند کیا، کہ اس کو ختم کرو۔ جو میرا ہے وہ میرا ہے۔ میں نے کبھی اپنے دکھ کو، تکلیف کو، درد جو میں محسوس کرتا تھا، اس کو میں کبھی اشتہار نہیں کرتا تھا۔ میں جانتا تھا اس ظالم معاشرے میں اس کا خریدار کوئی نہیں ملے گا، اس لیے میں دوسرے لوگوں کے دکھ، تکلیف، درد کو میں بیئر کر اپنے ساتھ لے، اس کو میں ان کا مداوا بنتا تھا۔ میں بہت حسن پرست ہوں، بہت زیادہ۔ میں ظاہری چیزوں کا کم، جو دکھتی نہیں خوبصورتی، جو محسوس کی جاتی، اس کا میں عاشق تھا۔ تو میں نے بدصورتی میں بھی خوبصورتی ڈھونڈی۔ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی صلاحیتیں تھیں، جو میں لے کے چلا اپنے ساتھ، اور آج تک اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو بچپن کو میں اس کے ماں باپ اس کو سکھا دیتے ہیں۔ جیسے میں بہت چھوٹا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ میرے والد صاحب کا رویہ اپنے ملازموں کے ساتھ بہت شفیق، بہت محبت والا، بہت پیار۔ بہت سارے ان کے ملازم تھے، ان کی فیکٹری میں، ان کے آفس میں۔ تو میں دیکھتا تھا میرے والد صاحب اگر کبھی فیکٹری پہ انسپیکشن کے لیے گئے اور وہ لنچ بریک ہے اور مزدور بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا آؤ صاحب روٹی۔ تو میرے والد صاحب سوٹ ووٹ کے ساتھ ہی زمین پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ، ان کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے اگر وہ لنچ ٹائم ہے، اور پی ایم کو کہتے تھے آفس سے میرا کھانا لے آؤ اور ان کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کر۔ یہ تھے میرے والد صاحب۔ تو میرے والد صاحب نے بچپن میں ایک بات بتائی تھی کہ جو غریب ہوتے ہیں، جو تم سے کمزور ہوتے ہیں، جو تم سے لڑ نہیں سکتے، ان کے پاس صرف ایک چیز ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے عزت، جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تم ان کی عزت سے مت کھیلنا، اللہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، میں نے ہمیشہ اپنے کمزور کی عزت کی حفاظت کی۔ یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے بچوں میں ایگریسونیس ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے۔ بنو ایگریسو فار دا بیٹرمنٹ آف لائف، ایک چیز۔ دوسری چیز، میرے والد صاحب نے مجھے دولت سے عشق کا کبھی وہ نہیں سکھایا، لیکن مجھے قدر کرنا ضرور بتایا۔ وہ کہتے تھے کہ تم دیکھو یہ جو نوٹ ہوتے ہیں، ان کی اپنی جگہ ہوتی ہے،
ان کو لوگ قائد اعظم کی تصویر کو سیدھا کر کے اپنے والیٹ کے اندر لگاتے ہیں. یہ جو چلر ہوتی ہے، یہ جو رزگاری ہوتی ہے، اس کو لا کے دراز میں ٹیبل ایسی پھینک دیا. ان کی قدر کرنا، یہ برے وقت میں یہ کامت میں نے قدر کی. ہمارے گھر میں ہم نے رزق کی قدر ہوتے ہوئے دیکھی. ہمارے گھر میں کبھی یہ نہیں کیا گیا یہ کیا پکا ہے، جو پکا ہے فبیہ، بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ. میں نے عورت کی قدر اپنے باپ کو کرتے ہوئے دیکھی. ہم چھوٹے سے تھے تب سے ایک چیز دیکھی ہم نے، کیونکہ ماں ہماری، ہر عورت جب گھر میں کھانا لگاتی ہے ٹیبل کے اوپر تو سب سے آخر میں آتی ہے. اس وقت تک اس کے بچے یا بہت سارے لوگ کھانا کھا کے اٹھنے کے قابل ہوتے ہیں. ایسے ہی ہمارے گھر میں ہی ہوتا. ہماری والدہ سب سے آخر میں آتی تھی، مگر ہمارے والد کا سختی سے حکم تھا کہ یہ تمہاری ماں جو ہے یہ میرے گھر کی رانی بھی ہے. جب تک یہ کھانا نہیں ختم کرے گی کوشش بھی نہیں کرنا اٹھ کے جا کے ہاتھ دھونے کے لیے. تمہارا باپ بھی بیٹھا رہے گا، تم بھی بیٹھے رہو گے. یہ چیز بھی ہم نے دیکھی. پھر عورت کا احترام بچپن سے پڑھا اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پہ دیکھا کہ انہوں نے عورت کی بہت عزت کی. وہ چیز بھی دل میں آئی. اس طریقے سے میں نے عورتوں کی بڑی عزت کی، کرتا ہوں، برتے میں کرتا رہوں گا. اسی لیے میری دنیا میں بہت ساری بیٹیاں ہیں. خیر یہ تو پھر میں نے گریجویشن کر کے لندن چلا گیا. وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا. کاروبار کا یہ تھا کہ میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا تھا سونا بن جاتا تھا. اس کی کئی وجوہات تھی. کچھ میرے والد صاحب نے مجھے بتایا تھا، کچھ میں نے پریکٹیکلی دیکھا کہ میں نے کوئی ڈیل کی، کچھ کیا تو مجھے ایک دم بہت سارا ملا جو میری ضرورت سے کئی گنا زیادہ تھا. پھر میں نے جو پڑھا قرآن میں اور اپنے نبی کے حدیثوں میں، وہ تھا کہ جو تمہیں ضرورت سے زیادہ ملتا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے. اس کو ڈھونڈو، اس تک پہنچاؤ. وہ سیکھا. اور جو تم سے نقصان ہو جائے، جو تمہارے سے چلا جائے، وہ تمہارا کبھی تھا ہی نہیں. وہ اللہ نے دیا تھا، امانت تھی، اب وہ کسی اور کے پاس چلی گئی. اس لیے اس کے لیے پاگل ہونے کی ضرورت نہیں. اس لیے کبھی دولت سے یا نقصان کی وجہ سے ہارٹ اٹیک نہیں ہوا یہ مجھے، اور کچھ بھی نہیں ہوا. نقصانات اٹھائے، فبیہ، جس نے دیا تھا اس نے لے لیا. یاد رکھو، انسان کا کمایا ہوا، انسان سے لیا ہوا، دوسرے بندے سے لیا ہوا گنا جا سکتا ہے. اس کی گنتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز کی گنتی نہیں ہو سکتی. وہ بے شمار ہوتا ہے، بے حساب ہوتا ہے. اس لیے اس کی گنتی کیسی؟ جب گنو گے نہیں تو نقصان کا پتہ بھی نہیں چلے گا. کتنا تھا، کتنا گیا، کیا جانے، اللہ جانے. یہ ساری چیزیں تھیں. شادی ہوئی، بچے ہوئے. آج ماشاءاللہ اپنے گھر کے ہیں. میں دادا بھی ہوں، نانا بھی ہوں. میں خوش ہوں. اس مختصر سے تعارف میں نے بہت کچھ دیکھا. میں کہتے ہیں نا کسوٹی میں سونے کو، کسوٹی میں رگڑ رگڑ کے سونا بنتا ہے نا. میں کہوں گا کہ تکونا پتھر تھا، ٹھوکرے کھا کھا کے گول ہو گیا. ہر ٹھوکر پہ کچھ سیکھا. انتقام نہیں. میں اکثر ٹویٹ میں بات کہتا ہوں کہ جب اپنی نماز پڑھ کے یا جب بھی اللہ سے ہم کلام ہو تو سب سے پہلے اپنے دشمن کے لیے دعا مانگو، کہ جب تک دشمن ہے جینے کا مصرف ہے. اگر سب کچھ اچھا ہے پھر بے چینی کس چیز کی؟ کیونکہ اور تو ملتا رہے گا، اس کی تو حوث ختم ہو نہیں سکتی. اس لیے اپنے دشمن کے لیے ضرور دعا مانگو.
پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد بھی جب 1983 میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان جاؤں اور اپنے ملک کے لیے کچھ کروں، میرے لیے بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، بہت سارے ہرڈل میرے لیے، میرے والد صاحب کے لیے. میرے والد صاحب جیسا انسان پورے پاکستان، اس لیے نہیں کہ وہ میرا باپ ہے، اس لیے کہ واقعی اس جیسا کوئی انسان نہیں جو اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں ہو پاتا. بڑے بڑے ان کے اپنے 38 پیٹنٹس ہیں، وہ دنیا کے بہت سارے ممالک سے ان کو آفر ہوئی. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک انڈیا میں ایک جگہ ہے، ہل اسٹیشن ہے اوٹی، اندھیرا رہتا تھا وہاں. میرے والد صاحب کا پر اس وقت میں جوان تھا، کاروباری تھا، تو والد صاحب کے پاس ایک انکوائری آئی. ان سے کہا گیا کہ آپ اوٹی کو روشن کر دیں، ملینز آف ڈالرز کا وہ آفر تھا. اینڈ ہی ریفیوزڈ اٹ. مطلب جو کچھ کرنا ہے پاکستان میں کرو. آج بھی اس عمر میں بھی از 90+ اسٹل ورکنگ. اس کو بزی رکھا ہوا انہوں نے. ابھی بھی انہوں نے بہت لکھتے ہیں، پرپوزل بھیجتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ڈاکٹر عطا رحمان کو انہوں نے پورا ایک ڈیمو دیا، سب کچھ کیا. انہوں نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا آگے اس کے پاس چلے جائیں. یہ جو ہمارے ملک میں پہلے سے بیوروکریسی کرتی چلی آ رہی، یہی میری زندگی میں ہوا. میرے اپنوں نے، دوسروں کو تو میں نمٹ سکتا تھا، نمٹا. میرے اپنوں نے میرے راستے میں بڑی رکاوٹیں کھڑی. جس کی مثال یہ ہے کہ ڈاکٹر محبوب الحق نے میرے ایک دن کندھے پہ ہاتھ رکھا، بولا ینگ مین یو ویسٹنگ یور لائف، لوٹ جا اپنے لندن واپس اس ملک میں. میں نے 200 پروجیکٹ اس ملک کے لیے بنا کے دیے جو یہاں امپلیمنٹ نہیں ہوئے. محبوب الحق نے کوریا میں کی. میں آج نام نہیں لے رہا اس لیے کہ میں نے نام آگے چل کے لینے ہیں. اگر آج میں نام لے لوں گا تو کل اس بات وزن نہیں رہے گا اور لوگ کہیں گے کہ ذاتی نہیں. میں ذاتی لڑائی، اپنے گھر کی لڑائی، ذاتی لڑائی میں کہیں شامل نہیں کروں. جہاں میرا ملک کا مفاد ہے پھر میری ذات وات سب کچھ ختم، پھر میرے رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں. میرا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں ہو سکتا جو اس ملک کے مفاد میں کام نہ کرے. جو میں جانتا ہوں آگے چل کے میں نہیں جانتا. آج عید کا دن ہے، میں چاہتا ہوں ہر کوئی سکون سے عید منائے. میری وجہ سے کسی کی عید نہیں خراب ہونی چاہیے. میرے بچوں، میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری چائلڈ نہیں تھا، مگر ہر چیز میں سے پازیٹیو نکالتا تھا. ضد تھی. میرے ساتھ بچپن سے جو کچھ ہوا میں نے اس کو ایک پازیٹیو نوٹ میں لے کے اپنے سارے شوق پیے. لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اپنے تعارف میں بتائیے کہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس کیسے آتی ہے. میں بتاتا ہوں. میں دنیا میں ہر قماش کے انسان کے ساتھ ملا، تعلق بنایا، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا. آج بھی کراچی شہر میں لوگ میری پارٹی، جو میں پارٹی پھینکتا تھا، جو میں دعوتیں کرتا تھا، لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ لوٹ آ یار، تیری وجہ سے ہم لوگ سب یہاں پہ لاوارث ہو گئے. ہر انسان سے ملتا تھا، ہر پارٹی میں میرے دوست تھے، سنتا تھا، اچھی چیز کو اپناتا تھا، بری چیز کو یہاں رکھتا تھا. کتاب لکھ رہا ہوں اپنی. آج کل ذرا میں لکھ نہیں پاتا کیونکہ میرے ہاتھ میں اب وہ چیز نہیں رہی ہے. میرا ہاتھ شیک کرتا ہے. تو جو دوست میرے ساتھ لکھ رہے تھے میری کتاب کو، ان کا انتقال ہو گیا 3 سال پہلے، تو میں آ کے اسٹک ہو گیا. مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں نے ہر چیز کا ذکر کر دیا ہے. تو جتنی انفارمیشن میرے پاس ہے، یا تو میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے، میں اس میں شامل رہا، یا انہی لوگوں کے ذریعے حاصل کی ہے. میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. میں پہلے دن سے پیپلز پارٹی کے خلاف تھا، میں پہلے دن سے MQM کے خلاف تھا، میں پہلے دن سے پنجابی پختون اتحاد کے خلاف تھا، میں پہلے دن سے لسانیت کے خلاف تھا. میرا اللہ ایک، میرا نبی ایک، میرا قرآن ایک. اور جتنے لوگ ہیں اللہ کی مخلوق اور میرے نبی کی امت، یہ سب میرے اپنے.
مجھے کسی سے کوئی بیر نہیں، کسی سے کوئی نفرت نہیں. ہاں جہاں میرے ملک کا مفاد ہوگا، اس کا کوئی مخالف ہوگا، چاہے وہ میرا بڑا سگائی رشتہ دار کیوں نہ ہو، میں اس کا جانی دشمن ہوں. میں کچھ اگر رہ گیا ہو تعارف میں تو معذرت چاہتا ہوں. ویسے بھی آپ لوگ مجھ سے ٹویٹر پہ رہتے ہیں. صرف ایک بات میں ضرور کہوں گا میرے بچوں، اللہ تعالیٰ بار بار موقع نہیں دیتا، زندگی روز دیتا ہے. یہ کمال دیکھو آپ، جب سو کے اٹھو نئی زندگی. موت ایک ہی دفعہ نہیں، جتنی دفعہ سو کے اٹھتے ہو نئی زندگی، نیا موقع ہوتا ہے. اپرچونٹی ہر ایک کو ملتی ہے. کمز اینڈ ناکس ایٹ یور ڈور، گریب اٹ اور لیو اٹ. آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے، اتنے ذہین بچے ہو آپ لوگ. آپ لوگوں کو اپرچونٹی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپرچونٹی پیدا کر سکتے ہو. ایک ہو جاؤ، مل جاؤ. یہ مت سوچو یہ مہاجر ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پختون ہے. جیسے ہمارے زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میرے دوستوں میں سب لوگ ہیں، تھوڑا میجورٹی، زیادہ تر دوست جو میرے وہ پٹھان ہیں، کیونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا کوئی ایسا تھا، یہ میری شکل صورت ایسی تھی، یا میرے کلاس میں کچھ زیادہ لوگ پٹھان تھے. لیکن میرے سندھی، پنجابی، مہاجر، ہر قسم کے لوگ میرے دوست ہیں. میں کراچی کا رہنے والا ہوں. میرے بہت سارے دوست ایسے تھے جو پان کھاتے تھے، میں نے آج تک نہیں کھایا. میں نے اس سے دوستی بھی نہیں چھوڑی. 2-4 کا پان چھوڑوا دیا لیکن دوستی نہیں چھوڑی. جو خود چھوڑ کے چلے گئے ان کو کوئی روک نہیں سکتا، جو اللہ کی طرف چلے گئے. مطلب مثال کے طور پہ ہم بچپن کے جو دوست تھے، ہم 27 دوست تھے بچپن کے، جہاں پہ آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آگے چل کے آپ نے کیا بننا ہے. بے لوس دوستی، کوئی ایجوکیشن اسکول میں پڑھے. 27 دوست تھے ہم 15 لڑکے تھے، 12 لڑکیاں تھیں. آج سب نانا دادا ہیں. اس 27 میں سے اب ہم 9 رہ گئے، نہیں 7 رہ گئے. ٹھیک ہے، ایک دن ہم بھی نہیں ہوں گے، لیکن ان سے دوستی مرتے دم تک رہی. یعنی وی ور ون فیملی. آپس میں ایک ہو جاؤ. کالج میں تو آگے پتہ چلتا ہے نا کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس نے کیا نہیں کرنا. اسکول میں تو نہیں پتہ چلتا. تو جتنی محبت، پیار، اتفاق سے زندگی گزار لو، یقین مانو اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا بچوں، پیار محبت کے لیے ٹائم نہیں ہے اور نفرتوں کے لیے ٹائم نکال لیتے ہو. کوئی سوال رہ گیا ہو، کوئی بات پوچھنی رہ گئی تو ضرور پوچھے گا. بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.